السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی آئی اے دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو چھوا تھا، اور معاوضے تنگ اور چولائی نے ایئرپورٹ آ کر ہماری فلائٹ کا استقبال کیا تھا۔ ہم نے معاوضے تنگ کو ذاتی استعمال کے لیے جہاز بھی گفٹ کیا تھا۔ یہ آج بھی چین کے میوزیم میں پاکستان شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے اپنے ترک بھائیوں کی قیام پاکستان سے پہلے بھی امداد کی تھی، اور قیام کے بعد بھی ہم نے ترکی میں پہلا بوئنگ طیارہ اتارا تھا، اور ترکی نے اس کے لیے ایئرپورٹ پر نیا رن وے بنوایا تھا۔ ہم نے ماروکو، تیونس اور الجزائر کی آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ چین اور امریکہ کا پہلا رابط اور ہنزی کنسرٹ صدر چڈنکس کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی ہم نے کیا تھا۔ چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی طرز پر لگا تھا، اور چو آن لائی اسے دیکھنے کے لیے پہلے اپنے ماہرین کے ساتھ 1960 کی دہائی میں لاہور آئے تھے۔ ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز بھی ہم نے اٹھائی تھی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری آزادی اور بحالی میں پاکستان کا اہم کردار تھا۔ سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ جاتی تھی، اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یو اے ای کی ترقی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن ایمریٹس کا کوڈ EAK کراچی سے اسٹارٹ ہوئی۔ ہم نے جہاز اور عملہ بھی دیا۔ سنگاپور ایئرپورٹ اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنوائی۔ ملائیشیا کا آئین تک پاکستان وکلاء نے لکھا تھا۔ کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ منصوبے کا اہم کردار تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ بھارت ہم سے 1990 میں بجلی خریدتا رہا۔ منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا۔ دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فرمز نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر بنگلہ ڈیم کی بدھ کی، اور ہارڈویئر یونیورسٹی کی انجینئر کلاس کے طالب علم جہاز بھر کر مطالعے اور مشاہدے کے لیے منگلہ آتے تھے اور اس منصوبے کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ اب اس ملک پر ایک دور آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک کو برباد کیا ہے۔ ابھی وقت ہے، ہمیں سیاسی انجینئرنگ بند کرنا ہوگی۔ ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہوں، کام کو لازم قرار دیا جائے۔ جو شخص کام نہ کرے، آخری مشورہ، ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ہی بار بیٹھ کر اگلے 20 سال کا قومی منصوبہ تیار کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔